ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان، تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، تحفہ رمضان کی 19ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے نیت، سحری اور افطاری۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کے لیے الفاظ استعمال کرنا، ادا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ صحیح بخاری باب نمبر 1 حدیث نمبر 1۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ روزے کی نیت کریں، اور فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ عن حفصہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ قال من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جامع الترمذی کتاب الصوم حدیث نمبر 730۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے، ورنہ روزہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، نفل روزوں کی نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کو بعد میں معلوم ہوا یا کسی نے بتایا، اس کو معلومات نہیں تھی، اس کو معلوم ہوا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، یعنی پہلا روزہ ہے، اور اس شخص نے دن بھر کھایا پیا نہیں، تو کیا اس کا روزہ درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی، اس لیے اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں صاف صاف موجود ہے کہ جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ درست نہیں۔ جبکہ دوسری طرف بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص سو رہا تھا اور اس کی آنکھ کھلی فجر کی نماز کے بعد، پھر اس کو کسی نے آ کر خبر دی، کسی نے بتایا کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، آج پہلا روزہ ہے، تو چونکہ وہ شخص سو رہا تھا، غافل تھا، بے خبر تھا، اس کو معلومات نہیں تھی، تو اس کی بنیاد پر ایسے شخص کا روزہ درست ہے، گرچہ اس نے فجر کے بعد روزے کی نیت کی۔ جیسی نیت ویسی برکت، نہ معلوم تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ معلوم تو مر کے دیکھ۔ تو آدمی روزے کی نیت ضروری کرے۔ اگر ایک شخص رمضان کے پہلے دن فجر سے پہلے اگر روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کو ہر دن الگ سے روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، ایک دن کی نیت تمام روزوں کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کا روزہ بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے نہ چھوٹا ہو۔ مثلا کوئی عورت ہے، اس کو حیض آ گیا، اس کی وجہ سے اس کا روزہ چھوٹ گیا، تو پھر دوسرے دن روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان ایسا ہے جو روزے کی حالت میں اس نے سفر کر لیا، تب پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے دن روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو دوسرے دن روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز سحری ہے۔ اگر کسی کی آنکھ کھل گئی ہے تو بیدار ہونے کے بعد سحری جان بوجھ کر آدمی نہ چھوڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1096۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، صحیح مسلم کتاب الصیام۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے، یعنی ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں اور وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، اہل کتاب یعنی یہودی اور کرسچن یعنی عیسائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سحری کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3034 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر 1 تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، وتاخیر السحور کرنا، ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ یہ 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، جن میں سے ایک چیز سحری کھانا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آدمی سحری میں دیر کرے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکروا بالافطار واخروا السحور، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2835۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں افطاری میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2350۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کو اذان سنائی دے، سحری کے وقت اذان سنائی دے اور برتن کھانے کا اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ کھا لے۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر لوگوں نے یہ کہا ہے، علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اب اگر ایک آدمی نے ایک لقمہ اٹھایا اور منہ میں رکھا، اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ جتنا منہ کے اندر کھانا ہے اس کو کھا لے اور دوبارہ لقمہ نہ لے، کیونکہ اذان ہو چکی ہے، یعنی فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سحری کھانے کی تاکید فرمائی ہے، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سحری مبارک کھانا ہے، فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ یہ مبارک کھانا ہے، برکت والا کھانا ہے، اس لیے آدمی سحری ضرور کھائے۔ ظاہر بات ہے جب وہ سحری کھائے گا تو اس کے بدن کے اندر طاقت بھی آئے گی اور روزہ رکھنے میں اس کو مدد بھی ملے گی۔ اس کے بعد جو اور ضروری چیز ہے سحری کے بارے میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، سنت ہے کہ سحری کے لیے اذان دی جائے۔ سحری کے لیے اذان دینا یعنی اذان دے کر سحری کے لیے لوگوں کو اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو اور دوسرے طریقے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے سحری کے واسطے، یہ مباح اور جائز ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان بلالا کان یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتى یؤذن ابن ام مکتوم فانه لا یؤذن حتى یطلع الفجر، صحیح بخاری کتاب الصیام حدیث نمبر 1918۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سحری کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ فرماتے کہ لوگوں کھاؤ اور پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے لیں، کیونکہ ابن ام مکتوم اس وقت اذان دیتے ہیں جب صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو آدمی سحری فجر کے وقت تک یعنی صبح صادق تک کر سکتا ہے۔ لہذا سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی سحری میں تاخیر کرے، جلدی نہ کرے۔ معزز ناظرین، تحفہ رمضان کی دلکش سوغات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔ کبیرہ نہ کرتا ہو کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غیبت، چغلی وغیرہ سے بچتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہ بھی تیز ہو، اس کی نظر بھی تیز ہو، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کو وہم اور دھوکہ ہو جائے اور وہ غلط خبر دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں مدین والے شخص کی بیٹی کا جو ذکر ہے کہ ان کی ایک بیٹی نے
یہ بات کہی اپنے باپ سے کہ یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 26، کہ ابا جان اس نوجوان کو آپ مزدوری پہ رکھیے، کیونکہ مزدور کے لیے طاقتور اور امانت دار ہونا ضروری ہے۔ ہر کام کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو طاقت اور دوسری چیز امانت داری، اور گواہی بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اس لیے اس مسلمان کا جو گواہی دے چاند کی، اس کے لیے اس کی نظر کا تیز ہونا بھی ضروری ہے۔ جب چاند دیکھا گیا تو یہاں ایک سوال آپ کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے عام ہوتا ہے کہ کیا ہر مسلمان کا چاند دیکھنا ضروری ہے یا شرط ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک چاند نہیں دیکھیں گے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، جب تک چاند نہیں دیکھیں گے ہم عید کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر مسلمان کا چاند دیکھنا شرط اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہر مسلمان کا چاند دیکھنا شرط اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں عام حکم ہے۔ ایک آدمی نے چاند دیکھ لیا، رؤیت عام ہو، اور ایک آدمی چاند دیکھ لے تو اس کی بنیاد پر روزہ رکھا جائے گا، اور اسی کی بنیاد پر عید کی بھی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر ان لوگوں کی بات مان لی جائے کہ ہر شخص کا چاند دیکھنا ضروری ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جس کی نظر کمزور ہو؟ اس نے تو چاند دیکھا نہیں، تو پھر وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی عید کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس لیے اختلافات سے بچیں اور ایک ہی ساتھ عید کی نماز پڑھیں اور ایک ہی ساتھ روزہ بھی رکھیں۔ کچھ لوگ یہاں ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مکے والوں کے حساب سے سارے لوگ روزہ رکھیں اور سارے لوگ عید کی نماز پڑھیں۔ تو ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو مسلمانوں کی ایک جماعت کو چاند دیکھنے سے پہلے ہی روزہ رکھنے پر مجبور کیا جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ شخص روزہ رکھے۔ تو ظاہر بات ہے اس آیت کے اندر ان لوگوں کو خطاب کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کچھ لوگ زمین کے ایک کونے میں، آخری کونے میں ہیں، اور مکے والوں نے چاند دیکھ لیا ہے، مکے والوں نے چاند دیکھ لیا ہے، تو ظاہر بات ہے ان لوگوں پر روزہ کیسے فرض ہوگا؟ اور یہ آیت ان لوگوں سے خطاب کیسے کرے گی جو شخص اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں ابھی چاند نہیں نکلا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پورب کی سمت ہیں وہاں صبح صادق پہلے طلوع ہو جاتی ہے، تو کیا جب پورب کی جانب صبح صادق ہو جائے تو مکے والے سحری کھانا بند کر دیں، جبکہ مکے والوں کے ہاں اس وقت رات ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب نہیں میں ہے۔ اسی طریقے سے پورب کی جانب سورج پہلے ڈوبتا ہے، تو کیا مکے والے روزہ افطار کریں جبکہ مکے میں اس وقت دن ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی نہیں میں ہے۔ تو اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ملک اور علاقے کے لیے ایک نظام بنائیں اور ایک چاند کا وقت مقرر کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، اور جس شخص نے چاند نہیں دیکھا ہے وہ روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ ناظرین محترم، رمضان کے چاند کے سلسلے میں جہاں بات چل رہی تھی وہاں ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ رمضان کے دنوں میں وہ سفر کر کے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے جہاں روزہ ایک دن بعد شروع ہوا، تو کیا وہ 31 روزے رکھے گا؟ نہیں۔ ایسا شخص ان لوگوں کے ساتھ، وہاں کے باشندوں کے ساتھ نفل کی نیت سے روزہ رکھے، اور جس دن وہ لوگ عید منائیں اس دن یہ بھی عید منائے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ایسا ہے، ایسے ملک میں گیا ہے جہاں روزہ پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اس شخص کے مثال کے طور پر 28 روزے ہوئے ہیں، تو جس دن وہاں کے لوگ عید منائیں یہ شخص بھی ان لوگوں کے ساتھ عید منا لے۔ اور پھر اگر دیکھے کہ وہاں کے لوگوں کے 2 روزے زیادہ تھے، 30 روزے ہوئے تھے، تو وہ شخص 2 روزوں کی قضا کرے، اور اگر وہاں اس ملک میں 29 روزے ہوئے تھے تو یہ شخص 1 روزے کی قضا کرے۔ اس کے لیے ایک روایت ملتی ہے، ابو قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ نے، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، ام الفضل نے حضرت قریب کو
ملک شام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ جب وہ اپنا کام کر چکے تو وہ راوی کہتے ہیں، ابو قریب کہتے ہیں کہ وہیں ملک شام ہی کے اندر رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو ہم نے جمعہ کی رات کو چاند دیکھا اور پھر جمعہ کے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر رمضان کے آخر میں مدینہ آیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کب چاند دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ وہاں تو لوگوں نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی چاند دیکھا، اور سب لوگوں نے جمعے کے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ دیکھو، ہم لوگوں نے تو ایک دن کے فرق کے ساتھ یہاں چاند دیکھا ہے مدینے کے اندر، یعنی ہم لوگوں نے سنیچر کی رات کو چاند دیکھا اور اس سنیچر کے دن سے روزہ رکھنا شروع کیا، اور ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کر لیں یا پھر چاند دیکھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1087۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ آدمی جس ملک میں موجود ہو وہاں کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں کے لوگ جیسا روزہ رکھتے ہیں ویسے ہی یہ شخص بھی روزہ رکھے گا۔ اور اگر وہاں کے لوگ عید مناتے ہیں، کیونکہ ایک روایت صاف صاف موجود ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ رکھو، جس دن لوگ عید الفطر منائیں اس دن تم بھی عید الفطر مناؤ، جس دن لوگ قربانی کریں اس دن تم بھی قربانی کرو۔ ایک اور سوال آتا ہے عوام کی طرف سے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے اکیلے چاند دیکھا، اس کے ساتھ چاند دیکھنے میں اور کوئی نہیں، رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو، تو وہ شخص کیا کرے؟ ایسا شخص کیا کرے؟ کیا وہ اکیلے روزہ رکھے گا یا اکیلے ایسا شخص عید کی نماز پڑھے گا؟ تو علماء کرام کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص نہ تو اکیلے روزہ رکھے گا اور نہ اکیلے عید کی نماز پڑھے گا، کیونکہ حدیث آ چکی ہے کہ جس دن لوگ روزہ رکھیں اس دن روزہ رکھو، جس دن لوگ عید الفطر منائیں اس دن تم بھی عید الفطر مناؤ، جس دن لوگ قربانی کریں اس دن تم بھی قربانی کرو۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص اکیلے رمضان کا چاند دیکھے یا عید کا چاند دیکھے تو وہ نہ تو روزہ رکھے گا اور نہ ایسا شخص عید کی نماز پڑھے گا، بلکہ وہ عام لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھے، اور عام لوگ جس دن عید کی نماز پڑھیں اس دن وہ شخص عید کی نماز پڑھے۔ ناظرین محترم، رمضان کے چاند کے سلسلے میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اختلافات نہ کریں، ہم لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک کے اندر کئی عیدیں ہوتی ہیں اور روزے کا بھی اختلاف ہوتا ہے، اس لیے اختلافات سے بچیں۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے ضروری ہے اور مستحب ہے، علماء کرام نے کہا ہے کہ چاند دیکھنا مستحب ہے، چاند دیکھنا مسلمانوں کے لیے مستحب ہے، یعنی مسلمانوں کو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کیا ایک عورت کی گواہی سے رمضان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ تو بے شک ایک مسلمان عورت کی گواہی سے رمضان کے روزے رکھے جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ چاند کے بارے میں گواہی کی مثال ویسے ہی ہے جیسا حدیث بیان کرنا۔ ظاہر بات ہے اگر ایک عورت حدیث بیان کرتی ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، جبکہ حدیث ایک دینی چیز ہے، دین کے بہت سارے معلومات کا دار و مدار ہوتا ہے، تو چاند بھی ایک دینی چیز ہے جس کے ذریعے کسی عبادت کو ہم کرتے ہیں، کسی عبادت کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے کہا ہے، صحیح قول یہ ہے کہ ایک مسلمان عادلہ عورت جس کی نظر تیز ہو اور وہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے گناہوں سے بچتی ہو اور چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرتی ہو، تو ایسی عورت کی گواہی دیے جانے کے بعد رمضان کے روزے شروع کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رمضان کے چاند کو برکت کا چاند بنائے اور چاند دیکھنے کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام اختلافات اور جھگڑوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.